سوچیے، ایک قوم جو پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتی تھی، جن کے لیے پتھر بھی کمزور لگتے تھے، ان کی طاقت کا شور دور دور تک تھا، جیسے کہ کوئی بڑی عمارت۔ ان کی عمارت آسمان کو چھوتی تھی۔ اور پھر ایک دن اللہ نے ان کے سامنے ایک ایسی نشانی رکھ دی جو بالکل صاف تھی، زندہ تھی، ایک اونٹنی۔ نہ کوئی جادو، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی شرط۔ سوال یہ تھا، جب اللہ خود نشانی دکھا دے تو پھر بھی انسان انکار کیوں کرتا ہے؟ ایسے ہی شروع ہوتی ہے یہ کہانی جو صالح علیہ السلام اور قوم تمود کی ہے۔ قرآن میں جن کا ذکر بار بار آتا ہے، ایک ایسی قوم جو اپنی عقل، طاقت اور عمارت پر بہت گھمنڈ کرتی تھی۔ اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے ان میں سے ایک نبی بھیجا، صالح علیہ السلام۔ یہ کہانی صرف ایک اونٹنی کی نہیں، یہ کہانی ہے نافرمانی، گھمنڈ اور کلیئر سائن کے بعد بھی انکار کرنے کی۔ ایسے ہی کرتے کرتے قوم تمود اور صالح علیہ السلام کی کہانی باہر آتی ہے۔ قوم تمود ایک زمین پر رہتی تھی جہاں پہاڑ تھے، لیکن یہ لوگ صرف پہاڑوں کے پاس نہیں رہتے تھے، یہ لوگ پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے۔ پتھر کو کاٹ کر، بنا ڈر کے، بنا اللہ کو یاد کیے۔ یہ لوگ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ان کے لیے سب کچھ ممکن تھا، بہت ساری دولت اور بڑی سی ایک فوج اور بہت ساری قوت، اور اسی وجہ سے ان کا دل اللہ سے دور ہوتا چلا گیا۔ اللہ نے ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے انہیں پیار سے سمجھایا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی مالک نہیں۔ تمہیں جو طاقت ملی ہے یہ تمہاری اپنی نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لوگ ہنس پڑے۔ کچھ نے کہا، تم بھی تو ہم جیسے ہی ہو۔ پھر کچھ نے کہا، اگر تم سچے ہو تو نشانی لاؤ۔ اور پھر اللہ کا حکم آیا۔ ایک دن پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلی، بالکل زندہ، بالکل اصلی۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ اس کا ایک دن پانی پینے کا حق ہے اور تمہارا ایک دن۔ سب کچھ کلیئر تھا، کوئی کنفیوژن نہیں تھی۔ شروع میں لوگ ڈر گئے، کچھ نے مانا، لیکن پھر گھمنڈ واپس آ گیا۔ لوگ کہنے لگے، یہ ایک جانور ہی تو ہے، ہم کیوں اس کے آگے جھک جائیں؟ پھر ایسے ہی ایک دن آخر کچھ بدبخت لوگوں نے اللہ کی اونٹنی کو مار دیا، اور یہاں سے اللہ کا عذاب کا راستہ کھل گیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے کہا، اب صرف 3 دن باقی ہے، 3 دن، 3 وارننگ۔ زمین کا رنگ بدلنے لگا، ہوا بھاری ہو گئی، اور پھر ایک تیز چیخ، زلزلہ، ایک ایسی آواز جو دل چیر دے۔ ان کی طاقت، ان کا پہاڑ، ان کا مال، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر پیچھے بچے وہ لوگ جو صرف ایمان والے تھے۔ یہ کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ کلیئر سائن کے بعد بھی انکار سب سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ من انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اللہ کا حکم نہ ماننے کا انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ آج بھی ہم اپنی زندگی میں کلیئر سائنز دیکھتے ہیں، نماز، قرآن، صحیح اور غلط کا فرق۔ سوال بس یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں یا قوم تمود کی طرح اگنور کر دیتے ہیں۔